جب میں گھر لوٹا تو جمائمہ مکمل طور پر مایوسی میں ڈوب چکی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس نے حوصلہ ہار دیا۔ احساس جرم نے مجھے کچوکے لگانے شروع کیے کہ جمائمہ کو دکھی کرنے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس نے جان توڑ کوشش کی تھی، لیکن میری سیاسی مصروفیات اور اس کے خلاف جاری مہم کو جھیلنا بہت مشکل تھا۔ میں احساس جرم میں مبتلا تھا۔ عمر میں بڑا ہونے کے ناطے شادی کو کامیابی سے چلانے کی زیادہ ذمہ داری مجھ پر تھی۔ شادی کے فوراً بعد جب ہم نے سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ کم عمر تھی۔ وہ اس بات کا کس طرح اندازہ کر سکتی تھی کہ ایک اجنبی دیس میں اس کی زندگی کیسی دشوار ہوگی۔ مجھے تو مگر آمدہ حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سوچا کہ شاید میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں تو گزرے ماہ و سال میں جدوجہد کی بھٹی سے ہو کر نکلا ہوں۔ سب سرد و گرم جھیل سکتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی بیوی کو پاکستانی سیاست کے ہنگامہ خیز اکھاڑے میں ہی دھکیل دیتا۔ خود کو ایک بالکل اجنبی ثقافت میں ڈھالنا بجائے خود ایک بڑا چیلنج تھا۔ بیویوں کے حوالے سے حملے پاکستانی ثقافت میں ناپسندیدہ ہیں۔ ایسی باتیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہ دیکھا تھا کہ لوگ اس درجہ گھٹیا پن پر اتریں، ایک غیر ملکی خاتون کو محض اس لیے نشانے پر رکھ لیں کہ اس کا شوہر ایک سیاست دان ہے۔ جمائمہ نے مجھ سے کہا کہ اب وہ انگلینڈ جا کر لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں 1 سال تعلیم حاصل کرنے کی آرزو مند ہے۔ اس نے کہا کہ بچوں کو بھی وہ ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ یہ خبر میرے اعصاب پر بجلی بن کر گری۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے اس بات پر اب بھی یقین تھا کہ شاید حالات بہتری کی جانب لوٹ آئیں۔ امید تھی کہ اگر ملک کے سیاسی حالات بہتر ہو جائیں تو میں اسے منا کر واپس لے آؤں گا۔ شاید وہ خود اس بات کو سمجھ جائے کہ ہم دونوں نے پاکستان میں جس زندگی کا آغاز کیا تھا وہ جاری رکھنے کے قابل ہے۔ میرے دل نے مگر مجھ سے یہ کہا کہ اب یہ اختتام کا آغاز ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ 2 ایسے لوگ جو ثقافتی اعتبار سے 2 مختلف براعظموں میں بستے ہوں، ان کی شادی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے 1 سال کے دوران محسوس کر لیا کہ لندن میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ خوش خرم زندگی میں مگن ہے۔ طلاق کے مختلف مراحل والے 6 مہینے ملا کر میری زندگی کا سب سے کربناک سال بالآخر مکمل ہوا۔ بچوں کی تکلیف کا احساس میری اذیت میں اور اضافہ کر دیتا۔ طلاق کی صورت میں سب سے زیادہ امتحان بچوں کو درپیش ہوتا۔ بڑا ہونے کی بنا پر سلیمان اس صورتحال کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا۔ اسے دیکھ کر میری اذیت کئی گنا بڑھ جاتی۔ مجھے بچے بے انتہا یاد آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس خلا کو پر نہ کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں باپ ہونے سے بڑی کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ یہ ایسا تجربہ ہے جس سے اکثر والد اپنی مصروفیات کے باعث محروم رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی میرے خاندان اور میرے کام تک محدود تھی۔ اس دوران میں شاید ہی کبھی دوستوں سے ملنے ملانے یا کھانے کی دعوتوں پر گیا ہوں۔ اب وہ میرے پاس نہیں تھے، میں اکیلا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ زندہ رہنے کی خواہش کیسے اور کیوں کر دم توڑ دیا کرتی ہے۔ جب آپ عادی ہوں اکثر صحبتوں کو کوئی اپنا آپ کو بیدار کرے تو مسرت سے آپ کا وجود سرشار ہو جاتا ہے۔ آپ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے دن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اب اچانک یہ حال کہ میرے لیے بستر سے نکلنا بھی محال ہونے لگا۔ ایک بار پھر میرے ایمان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس مشکل سے مجھے نکالا۔ ایک مرتبہ طلاق کو جب میں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تو میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اپنے سیاسی و فلاحی کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے اندر وہ جو ایک رجائیت پسند ہے ہمیشہ ہر معاملے کے روشن پہلو پہ نظر رکھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کے معاملے میں باقی لوگوں سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی تلخی، کوئی مخاصمت نہ ہوئی، مالی تنازعات قطعاً نہ تھے جن کے لیے وکیلوں کی ضرورت پڑتی۔ جمائمہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ اپنی چھٹیاں پاکستان میں گزارتے ہیں۔ جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو میں خود کو ان کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جب میں انگلینڈ جاتا ہوں تو اپنی سابق خوش دامن لیڈی اینابیل کے گھر پر قیام کرتا ہوں۔ آج بھی میرے ساتھ وہ کر کے فرد جیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے بین اور زیک بھائیوں کی طرح مجھ سے پیش آتے ہیں۔ اب میں اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر سکتا ہوں۔ جمائمہ کو دکھی رکھنے کا جو بوجھ مجھ پر تھا وہ ہٹ گیا۔ میرے نزدیک اگر کسی اپنے کو خود سے دور رکھنا برا ہے تو اس کو دکھی دیکھنا اس سے بھی بدتر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کی ان آیات سے میں اپنی ہمت بندھاتا کہ جب اللہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو فقط وہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ دوبارہ دہرائے جانے پر کیا میں مختلف انداز میں عمل کر سکتا۔ کوئی جانے زندگی اسرار سے بھری ہے، ہم ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔